الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہے تھے، تو اس وقت دو رویے سامنے آئے. ایک رویہ کافروں کا، ایک رویہ طرز عمل مسلمانوں کا. کافروں کا رویہ جب بھی کوئی نئی آیات اترتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے، ان کا طرز عمل رویہ استہزاء اور مذاق کا ہوتا. توہین کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے، یار یہ کیا بات اتری ہے؟ توہین کے لیے، اہانت کے لیے، مزاح کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کیا پوچھتے، یہ کیا آیت اتری ہے، اس میں کیا بات کہی گئی ہے؟ مقصد ان کا قرآن کریم کا استہزاء اور مزاح ہوتا. قرآن کریم نے اس کافروں کے طرز عمل کا یہاں بھی ذکر کیا پیچھے، اور سورۃ التوبہ کے آخر میں 3-4 آیتیں اسی پر ہیں. کئی جگہ قرآن نے کافروں کے اس بدتمیزانہ رویے کا ذکر کیا. دوسرا رویہ اہل ایمان کا تھا، مسلمانوں کا تھا. وہ رویہ یہ تھا کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت اترتی تو مسلمان تحقیق کے لیے ایک دوسرے سے پوچھتے، بھائی اللہ کے رسول پر کون سی نئی بات اتری؟ تو جواب دینے والا یہ جواب دیتا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہی اترا ہے، وہ ہمارے لیے خیر ہی اتری ہے، وہ ہمارے لیے رحمت ہی اتری ہے. اور یہی رویے آگے چل رہے ہیں دونوں. بے دین لوگ قرآن کے ایتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم نے کافروں کو کیا کہنا، اس اسلامی ملک میں بڑی چیزوں کا مذاق اڑاتے، قرآن کے ایتوں کا مذاق اڑاتے. خود دیکھا ہے یہاں ایسی خواتین ایک نہیں سینکڑوں ہیں قرآن کی اس آیت کا مذاق اڑاتے. بار بار دیکھا سنا جہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم ایک نکاح کر سکتے ہو، 2 کر سکتے ہو. 10 جگہ قرآن کریم کی باتوں کا مذاق اڑایا جائے. اور اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں بھائی، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی دین کی بات ان کے سامنے آتی ہے، قرآن کی بات اس کے سامنے آتی ہے، وہ اس کو اپنے لیے برکت سمجھتے ہیں، خیر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر کیا سمجھتے ہیں؟ فضل سمجھتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے یہاں فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جب پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یا کہا گیا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، بھائی کن لوگوں سے؟ پرہیزگاروں سے. پرہیزگاروں سے پوچھا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے؟ تمہارے رب نے بھائی ان کا جواب دیکھیے، قالوا خیرا،
وہ آگے سے کہتے ہیں ہمارے رب نے ہمارے لیے سراپا خیر ہی اتاری. ان کو پتہ ہو یا نہ ہو، وہ اپنے اللہ پر، اپنے نبی پر ان کا اتنا بھروسہ ہے کہ جب بھی کوئی بات اترتی ہے وہ فوراً کہتے ہیں ہمارے اللہ کی طرف سے رحمت ہی اترے گی، ہمارے لیے خیر ہی اترے گی اور ہمارے لیے بھلائی ہی اترے گی. للذین احسنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اچھائی کرنے والے ہیں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں، حسنہ، آخرت میں ان کے لیے اچھائی ہے. بھائی اچھائی کا بدلہ کیا ہے؟ اچھائی. خیر کا بدلہ کیا ہے؟ خیر. انہوں نے اپنے اللہ کی، اپنے دین کی، قرآن کی ہر بات کو اپنے لیے خیر سمجھا. بھائی وہ جو مشہور واقعہ ہے، جس وقت شراب کی حرمت اتری، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ انصاری نے اس دن دعوت کی ہوئی تھی. ہمارے گھر میں اونٹ ذبح کیا گیا اور دعوت. عربوں کے یہاں جس طرح ہمارے بعض علاقوں میں، بلوچستان میں، سرحد میں، سندھ میں، ہمارے پنجاب میں بھی بہت سارے لوگوں میں کھانے کے بعد چائے فرض عین ہے. وہ کہتے ہیں جناب جس کھانے کے آخر میں چائے نہیں وہ کھانا کھانا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھی کھانا کھلاؤ نہ کھلاؤ چائے ضرور ہے. عربوں کے یہاں شراب چائے کی جگہ تھی. عربوں کے یہاں شراب کیا تھی؟ چائے کی جگہ تھی. ان کا کھانا اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا تھا دعوت جب تک اس میں شراب نہ آ جائے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس دن ضیافت تھی، کھانا کھایا جا چکا تھا اور میں شراب پیش کر رہا تھا کہ ہمارے محلے، ہمارے گھر کے کونے پر ایک صحابی نے بلند آواز سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا. اور وہ شراب کی جو حرام ہونے کی جو آیت تھی نا، اس آیت کو مدینہ کی گلیوں میں اونچا اونچا پڑھ رہے تھے تاکہ سب کو پتہ چلے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ جس صحابی کا ہاتھ شراب کی طرف بڑھ رہا تھا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا، جس نے جام اٹھا لیا تھا اس نے وہیں واپس رکھ دیا. اور ہر اپنے عمل سے ہر مہمان نے یہی کہا ہمارے اللہ نے ہمارے لیے جو حکم اتارا ہے وہ بھائی کیا ہے؟ بہتر ہے. جو حکم اتارا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اس لیے یہ بڑی جامع ترین آیت ہے کہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے لیے تمہارے اللہ نے کیا اتارا، وہ کہتے ہیں ہمارے اللہ نے ہمارے لیے خیر ہی اتاری ہے، برکت ہی اتاری ہے، یہ اچھائی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم سے بڑا تو کوئی قدردان ہے ہی نہیں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں اچھا کیا، حسنۃ، ان کے لیے اچھائی ہے. یہ تو ہوگی دنیا. بھائی ذرا غور کرنا، یہاں کیا ہے؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اس سے کیا پتہ چلا کہ نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے. ہمارے یہاں بعض دیندار لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جو اچھائیاں جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں. وہ غلط نہیں سمجھتے لیکن ان کی بات تھوڑی سی اس میں کمی رہ جاتی ہے. قرآن کریم کی کئی آیات، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ دنیا میں ہم جو اچھا کریں گے اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی. ہاں علماء نے آگے بڑی پیاری، یہاں بھی آ رہا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. علماء نے فرمایا کہ اصل تو ساری نیکیوں کا بدلہ ہے آخرت میں. بھائی اصل بدلہ کہاں ہے؟ آخرت میں. دنیا میں جو ہے وہ مفت کا اضافہ ہے. بھائی وہ کیا ہے؟ مفت کا اضافہ ہے. ہم نے جو فجر کی نماز پڑھی ہے اس کا بھائی حقیقی بدلہ کہاں ہے؟ اصل بدلہ اس کا آخرت میں ہے. دنیا میں اللہ
دل کا سکون دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، رزق میں برکت دیتے ہیں، صحت، بہت سارے نیک عملوں کی برکات ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ دین جو جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں ان کا بدلہ آخرت میں ملے گا، بالکل صحیح ہے، لیکن ان کا بدلہ بھائی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا، دنیا میں بھی دے گا۔ جو کچھ دنیا میں دے رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مفت کا انعام ہے، اضافہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھیں اس آیت میں یہی کہا گیا ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، جو لوگ اچھا کرتے ہیں اس دنیا میں، حسنت ان کے لیے بھائی کیا ہے، باقی رہے گی آخرت۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، لوگوں آخرت کے گھر سے کوئی بہتر ہو ہی نہیں سکتا، جہاں نہ کبھی زوال ہے، نہ کبھی فنا ہے، نہ کبھی کسی نعمت کا چھننا ہے۔ جو نعمت جو کچھ ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اس لیے آگے قرآن نے فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، آخرت پرہیزگاروں کا کتنا اعلیٰ گھر ہے بھائی۔ کن لوگوں کا؟ متقی کا۔ ہم نے قرآن نے بعض جگہ کہا ہے ایمان والوں کا آخرت بہترین ٹھکانہ ہے، اور مسلمان اسی پر خوش ہیں کہ ہم بس ایمان لے آئے کافی ہے۔ قرآن کی ایک آیت کو دیکھ کر مطلب نہیں لیا جاتا، قرآن کریم کی جس آیت کو آپ دیکھ رہے ہیں اس موضوع سے متعلق اور آیات بھی ہوتی ہیں، ان سب آیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ آخرت کا گھر ایمان والوں کے لیے ہے، اور بھائی دوسری جگہ فرمایا آخرت کا گھر متقی پرہیزگاروں کے لیے ہے، تیسری جگہ فرمایا آخرت کا جو گھر ہے وہ عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ تینوں درجے بیان کر دیے، تینوں درجے کیا کر دیے۔ اب بھائی ذرا ایک تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، تقویٰ کے 3 درجے ہیں تو بہت سارے، کم سے کم کتنے درجے ہیں؟ بالکل ابتدائی، اور ہمارے جیسے لوگوں کو وہ 3 بھی حاصل ہو جائیں تو ہمیں تو سارا کچھ ہی حاصل ہو گیا۔ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیزگاری۔ سب سے بڑی پرہیزگاری ایمان لانا ہے، کفر شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو مسلمان سچے دل سے ایمان لے آیا اس نے تقویٰ کی ایک سیڑھی طے کر لی۔ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچنا۔ بھائی تقوی کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ سے بچنا، یعنی بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا وہ تقوی کی دوسری سیڑھی بھی چڑھ گیا۔ تقوی کا تیسرا درجہ ہے صغیرہ، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے۔ اور بھائی ہمارے جیسوں کو اگر یہ 3 درجے حاصل ہو جائیں ہمیں سارا کچھ ہی حاصل ہو گیا، اگرچہ تقویٰ کے درجات اس سے بہت اوپر ہیں، لیکن ہر مسلمان کم سے کم ان 3 درجوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ درجہ اول تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، جس مسلمان نے ایمان کو قبول کیا ہے بھائی اس نے کفر کو رد کر دیا ہے۔ بھائی ایسا ہی ہے، اس نے کفر کو ٹھوکر مار دیا، اس نے کفر سے نفرت کی ہے۔ مسلمان نے ایمان لا کر اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے بچا لیا ہے، یہ تقوی کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اس کے بعد ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچائے، گناہ کبیرہ سے بچائے، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ نمبر 3 اور اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو گناہ کبیرہ سے بچائے وہ پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بھائی کیا کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ یہ تقویٰ کے 3 درجے ایسے ہیں اگر عام مسلمان ان کو حاصل کر لے تو سچی بات یہ ہے کہ اس سے بڑا بزرگ اور اللہ کا بندہ کوئی نہیں، اس سے بڑا بزرگ اور اللہ کا بندہ کوئی نہیں۔ اور بھائی میں یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں، اور میں بہت شروع سے یہ عرض کرتا ہوں، میں کوئی نہیں بار بار یہ بات زبان پر آتی ہے، ہمارے یہاں شہروں میں یہ کوتاہی ہے،
ہمارے یہاں شہروں میں یہ کوتاہی ہے. ہمارے یہاں شہروں میں نیکیاں بہت ہیں، ماشاءاللہ سخاوت بہت ہے، زکوٰۃ شہری لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں خوب دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں خوب کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کم ہے، جو اصل تقوی ہے. بھائی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا ہے؟ کم ہے. میں نے ایسے منظر آنکھوں سے دیکھے ہیں، ایسے منظر آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ایک بزرگ داخل ہوئے، بہت نورانی چہرہ، ماشاءاللہ پوری خوبصورت داڑھی، ان کا حلیہ بتا رہا ہے متقی پرہیزگار ہے، لیکن 7 بہو بیٹیاں بھی ہیں. ان کا پردہ تو دور کی بات ہے، ان کا لباس بھی انتہائی نازک ہے. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ پردہ تو دور کی بات ہے، ان کا لباس بھی کیا ہے؟ انتہائی نازک ہے. وہ لباس کسی بھی طرح حلال ہو ہی نہیں سکتا غیر محرموں کے سامنے، بلکہ بعض مرتبہ لباس ایسا ہوتا ہے کہ وہ محرموں کے سامنے صحیح نہیں. اور نماز کا وقت ہوا ہے، ماشاءاللہ وہ بزرگ، بہت سال پہلے میں نے ایک جگہ یہ دیکھا منظر، نماز کا وقت ہوا، وہ ماشاءاللہ نماز میں آگے بہت اچھے وہ نہیں، انہوں نے اہتمام سے نماز پڑھی. نماز کے بعد انہوں نے نکاح تھا، اطمینان سے اپنی تلاوت پوری کی، ذکر و اذکار. تو میں سوچتا رہا کہ دیکھو یہ ہم میں غلطی ہے، ہم صرف نیکیوں والے پہلو کو لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے پہلو میں بھائی کیا کر جاتے ہیں؟ خطا کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا تقوی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے. اس لیے میں تقوی کے 3 درجے بیان کر رہا ہوں. بھائی کتنے درجے بیان کیا میں نے؟ 3. ویسے تو تقوی کے بہت بڑے. تقوی کا پہلا درجہ ایمان کو قبول کرنا ہے، اللہ کی توفیق سے وہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، ہر مسلمان کو کیا ہے؟ حاصل ہے. اس کے بعد تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور تقوی کا بھائی تیسرا درجہ کیا ہے؟ صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو. عام ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تقوی کے یہ 3 درجے ہی سارا کچھ ہیں. تقوی کے اس سے اوپر کے جو درجات ہیں وہ اللہ کے مقرب بندوں کے، جاتے جاتے پھر نبیوں کا تقوی تو بہت اوپر کے درجات پر آتا ہے. اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر لوگوں بہت ہی اعلیٰ ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، لیکن آخرت کا جو گھر ہے نا وہ بھائی کن لوگوں کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے. جنات، وہ ایسے باغات ہیں، عدن، جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. يَدْخُلُونَهَا، یہ متقی پرہیزگار ان میں داخل ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے دائیں بائیں آگے پیچھے نہریں جا رہی ہوں گی. بھائی کیا ہوں گی؟ نہریں جا رہی ہوں گی. آپ وہاں یہ سمجھیے، میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ جنت اس طرح ہے جس طرح ہمارے ٹچ موبائل. بھائی جنت اس طرح ہے کیا؟ انگلیوں سے جو چاہو کر لو. بھائی ایسا ہی ہے. جنت جو ہے وہ بھی مومن کا ٹچ موبائل ہے، اس کی انگلیوں پر چلے گا. کیا کرے گا؟ اس کی انگلیوں پر. ایک آدمی ہے، اس کا محل ہے، نہر ادھر سے جا رہی ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے. اس کا جی چاہے گا یار یہ نہر ادھر نہیں، ادھر ہونی چاہیے. وہ انگلی کے اشارے سے اس نہر کو کیا کر لے گا؟ ادھر لے آئے گا، وہ جب چاہے گا. اس کا جو محل ہے، او ڈسکا تو کیا ہے، سیالکوٹ کیا ہے، جنت کے محل تو بھائی پاکستان سے بھی بڑے. اب اتنے بڑے محل کا اس نے کہا جی میرا جو صدر دروازہ ہے وہ مین گیٹ جو وہ مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہونا چاہیے. تو جناب اس کا جو محل ہوگا وہ بھی بس اس کی انگلی پر ہوگا. یہ ایک اشارہ کرے گا. قرآن آگے خود کہہ رہا ہے لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں.
ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جنت میں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ایک بزرگ بڑی اہم بات فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جنتیوں کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں وہ کیا ہے جو ان کے اللہ نے چاہا ہے۔ اصل پورا جملہ یہ ہے، جنتیوں کے لیے بھائی جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں وہ کیا ہے جو ان کے اللہ نے چاہا ہے۔ انہوں نے دنیا میں زمانے کی روش، رواج، لوگوں کا میلان، اس کو نہیں دیکھا، انہوں نے اس کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر جب اپنے مہمان خانے میں بلائیں گے کہیں گے ہاں میرے بندے اب تو کیا چاہتا ہے؟ دنیا میں تو نے یہ دیکھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور یہاں اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو کیا چاہتا ہے۔ تو نے دنیا میں وہ کیا جو میں نے چاہا ہے، یہاں اب وہ ہوگا جو تو چاہے گا، اب جس طرح تم چاہو گے ویسے ہوگا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا جنات وہ ایسے باغات ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یدخلونہا یہ ان میں شان و شوکت سے داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون ان کے لیے وہ ہوگا جو یہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین دوبارہ بات آ گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے بھائی کن لوگوں کو؟ متقیوں کو۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بندہ غافل نہ ہو جائے، قرآن کی بھائی ایک آیت پڑھ کے اللہ غافل نہ ہو جائے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسجد میں تشریف لا رہے تھے نا، تو ایک نوجوان نے بے تکلفی سے بات کہہ دی، اس نے کہا حضرت آپ لوگوں کی موج ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو علم دے دیا، دنیا خوب امام صاحب کے سامنے امام صاحب کے فضائل بیان کیے، خوب تعریف کی۔ امام صاحب سنتے رہے، سننے کے بعد اسے کہا بھائی آپ نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے نا اس پر وہ خوش ہو جس نے قرآن کی یہ آیت نہ سنی ہو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صحیح علم والے وہ ہیں جو ہر وقت کس سے ڈرتے ہیں؟ نوجوان سے کہا ہے نوجوان تو نے میرے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن تیرے باتوں سے وہ خوش ہو جس نے قرآن کی آیت نہ سنی ہو۔ میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ جس کا علم جتنا اعلیٰ ہوگا اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہی ہوگا۔ اس لیے یہاں فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اسی طرح بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آگے بھی سلسلہ کلام یہ چل رہا ہے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو آگے کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ۔